اس چینل کا مقصد دین اسلام کی اشاعت اور ختم نبوت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پہرا دینا ہے۔ مفتی محمد کامران عباسی کے بیانات اور تمام شرعی مسائل کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجدد کہتے کسے ہیں؟ جسے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو مجدد سے مراد یہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے کہ صرف علماء کا ہو، بلکہ مجدد جس سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے وہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے علماء نے، محدثین نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا وہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ بعض علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے لیے بھی لکھا کہ اس سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے بدعات کے خاتمے کے لیے دین کا کام لیا۔ یہ مجدد کا کام اللہ رب العزت کسی جج سے بھی لے سکتا ہے کہ وہ حق اور سچ پر مبنی فیصلے کر کے ایک مرتبہ پھر دین کو زندہ کر کے بدعات کا خاتمہ کر دے۔ یہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت فقاہت عطا فرما دے، وہ اپنے شرعی مسائل کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر کے دین کو پھر تجدید کر دے۔ یہ محدث بھی ہو سکتے ہیں، مفسر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مالدار شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہو تو اس شخص نے اپنے مال کے ذریعے سے دین کی اتنی خدمت کی ہو، دینی مدارس قائم کر دی ہوں، علماء کی خدمت کر کے، کتابیں شائع کر کے، فری میں لوگوں کو دین کی کتب تقسیم کر کے بھی اللہ رب العزت اس سے بھی یہ کارنامہ سر انجام دلوا سکتا ہے۔ اور اس سے مراد ہر وہ شخص کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بدعات کا خاتمہ کرائے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کا احیاء کرائے۔ حضور کی امت میں سے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یہ مصنف بھی ہو سکتا ہے اور یہ مقرر بھی ہو سکتا ہے۔ مجدد جو حرام کا صحیح مقام ہے، لوگوں کو حرام، مکروہ، مباح، سنت، جائز اور ناجائز، ہر وہ رتبہ جو ہوتا ہے مجدد کھلم کھلا اللہ رب العزت کی دین کے ان احکام کی تبلیغ کرتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی بادشاہ بڑا یہ کام غلط کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف یہ کام فتویٰ لکھوں گا، تحریر لکھوں گا، اس کی وجہ سے مجھ پر تشدد ہوگا، مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لیتا ہے وہ شخص ہر قسم کے لومت لائم سے بے فکر ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر صدی میں یہ مجدد کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا، کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلی صدی کے حوالے سے جو شرح طیبی میں مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا گیا کہ انہوں نے کئی ایک علماء کا، ہر ایک طبقے کا ذکر کیا۔ کئی لوگ ہو سکتے ہیں ایک صدی میں جن سے اللہ رب العزت یہ اپنے دین کی تجدید کا کام لے سکتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے فرمایا من یجدد، کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے دین کی تجدید کرائے گا، وہ فرماتے ہیں من یتقو علی الواحد والجمع، یہ چونکہ عام لفظ ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس عموم کے اندر اللہ رب العزت کسی ایک فرد کے ذریعے سے بھی اور کئی افراد کے ذریعے سے بھی اپنے دین کا کام اور دین کی سربلندی کی خدمت لے سکتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا وَلَا تَخُصُّ بِالْفُقَهَاءِ، اور یہ جو مجدد ہونے کا ذمہ داری ہے یہ صرف فقہا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی قاری ہے تو لوگ اس سے قرآن کی قرات سن کر، قرآن کی اہمیت سن کر، کوئی مفسر ہے قرآن کی تفسیر سن کر لوگوں کا ذوق اور شوق قرآن کی طرف بڑھتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت کام لے سکتا ہے۔ یعنی ہر شعبے سے کسی نہ کسی فرد کو اللہ رب العزت اس کام کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے فَإِنَّ انتفاعهم بِأُولِي الْأَمْرِ، اس سے امت کو فائدہ بادشاہوں سے بھی، واصحاب الحدیث جو محدثین ہیں ان سے بھی، قراء والوعاظ جو واعظ کرنے والے مقررین ہیں، والزہاد جو زاہد ہیں متقی ہیں،
وہ اپنے زہد کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے سے بھی جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں گے، ان سے بھی اللہ رب العزت یہ کام لے سکتا ہے۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں مرقات کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ بِمَن یُجَدِّدُ لَیْسَ شَخْصٌ وَاحِدًا، جس سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے گا صدی کے سرے پر، وہ کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا ہے، وہ کئی ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل واحد فی بلد فی فن، ان میں سے ہر شخص ہر شہر میں اور ہر فن میں اللہ رب العزت اس سے اپنے دین کی تجدید کا یہ کام لے سکتا ہے۔ او فنون علوم شریعتی، یا اللہ رب العزت نے کسی کو دینی علوم اس کے در عطا فرمائے ہوں گے شریعت کے، وہ اپنے دینی علوم کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو حرام کاموں سے روکتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی یہ تجدید دین کا کام لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا ما تیسر لہ من الامور التقریریۃ او التحریریہ، یہ کام اللہ رب العزت کسی کی قلم کے ذریعے سے بھی لے سکتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ مالک کریم اس کی گفتگو کو سن کر لوگ اس طرح متاثر ہوتے ہیں کہ وہ دنیا داری کے حرام کاموں سے اجتناب کر کے اللہ کے دین کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شخص سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مجدد کی علامات بیان کر کے فرماتے ہیں کہ بھئی مجدد کس وقت میں آئے گا اور کون سا زمانہ اور کون سا دور اس کا ہوگا کہ جس سے لوگوں میں اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یبعث بناء علی ان المبعوث علی راس القرن یکون موتہ علی راسہ، اس شخص کی پہچان کے لیے علامت یہ ہے کہ اس شخص کا ایسا زمانہ جسے اللہ رب العزت غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی، جس سے لوگ دینی فائدہ حاصل کریں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بدعات کا خاتمہ کرے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت فتنوں کی سرکوبی کرائے، وہ شخص کو مجدد کے لیے علامت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صدی کا اختتام ہو رہا ہو اور دوسری صدی کا آغاز میں اس دور میں جو شخص ہوگا اس کو مجدد کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے۔ علامت یہ بھی فرماتے ہیں کہ انقضت المیہ، صدی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہو اور وہ حج عالم مشہور، اس صدی کے اختتام پر وہ ایسا شخص جسے اللہ رب العزت نے علم دیا ہو اور وہ شہرت بھی رکھتا ہو، لوگ اس کے علم سے بہرمند ہو کر اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک علامت یہ بھی ہے عون المعبود کے اندر، وہ کہتے ہیں وہ حج عالم مشار الیہ، یعنی صدی کے اختتام ہو رہا ہو، اس صدی کے اختتام پر نئی صدی کا آغاز ہو اور وہ ایسا عالم وہ زندہ ہو اور لوگ اس کی طرف علم دین کے اصول کے لیے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہوں، تو اس شخص کی علامات میں سے یہ علامت ہے۔ اسی پر یہ بات، یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے مجدد کی، مجدد کیوں آتا ہے اور اس مجدد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور اس مجدد سے اللہ رب العزت کام کیا لیتا ہے، یہ سب سے اہم ترین بات جسے میرے آقا نے فرمایا نے حدیث مبارکہ میں من یجدد لہا دینہا، اللہ رب العزت اس شخص سے اپنے دین کی تجدید کا کام لیتا ہے۔ وہ کیسے دین کی تجدید کرے گا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مرقات کے اندر شرح مشکات اس میں فرمایا اذا قل العلم والسنہ، جب لوگوں میں علم دین کم ہوتا جائے اور لوگ سنت کے علم سے دور ہوتے جائیں، یعنی علم دین اور علم سنت اس دونوں، یہ دونوں چیزیں جب کم ہوتی جائیں گی، وَكَاسُرَ الْجَهَلُ، جہالت بڑھتی جائے گی، وَالْبِدَعْتُ، فروغ پاتی جائے گی، بدعت بڑھتی جائیں گی، اللہ رب العزت اس وقت کسی ایسے مرد کا انتخاب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک مرد کے ذریعے سے، ایک مرد حق کے ذریعے سے ان بدعات کا بھی خاتمہ کرتا ہے،
سنت کو احیا کراتا ہے اور علم دین کو اس کے ذریعے سے اشاعت ہوتی ہے، لوگ اس سے بہرمند ہوتے ہیں۔ عون المعبود کے اندر جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ مجدد کی ضرورت اور اس کے کارنامے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یبین السنۃ من البدع، مجدد کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے وہ سنت حدیث سے رسول کو اس کی اشاعت کرتا ہے اور اس کو کھلم کھلا بیان کرتا ہے اور بدعت کو مٹاتا ہے سنت کے ذریعے سے۔ وَيَكْسُرُهُ الْعِلْمُ، اس کے ذریعے علم کی کثرت ہوتی ہے۔ وَيَنْصُرُ أَهْلَهُ، وہ لوگوں کی، اہل ایمان کی، اہل علم کی، اپنے علم کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْسُرُ أَهْلَ الْبِدْعِ وَيُذِلُّهُمْ، وہ بدعت کو کاٹتا ہے اور جو دین کے اندر، شریعت کے اندر نئی نئی بدعات لاتے ہیں ان کے خلاف کھلم کھلا اپنی آواز کو بھی بلند کرتا ہے، اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری علامت اسی عون المعبود کے اندر جو ایک اور خاصہ بیان فرمایا مجدد کا کہ وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَالِمًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، یہ جو دوسری شرط انہوں نے لگائی کہ بھئی مجدد جس کے اندر یہ کوالٹی خصوصیات ہوں، ایک اللہ رب العزت اسے علم دینیہ جو ظاہری ہے وہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت اسے علم باطن بھی عطا فرمائے گا۔ ظاہری طور پر بھی عالم اور روحانی طور پر بھی اللہ رب العزت اسے علوم عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو مالک کریم اس کے ذریعے سے اپنے دین کی اشاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کا کام لے گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان اللہ یقید للناس فی راس کل مئات، ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العزت کسی ایک فرد کو مقرر کرتا ہے، من یعلمہم السنن، جس سے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، آپ کے سنت، شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور وینفی عن رسول اللہ الکذب، اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور کذب اور افترا باندھا جائے گا، مالک کریم اس شخص کے ذریعے سے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جھوٹ باندھا جائے گا اس کے ذریعے سے اس کی نفی کروائے گا۔ یہ مجدد کی بہت باتیں ہیں، اس پر محدثین نے، شارحین نے اس پر فرمائی ہے، لیکن میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، اب ہم ہندوستان میں یہ وہ خلاصہ احباب کے ذہن نشین کر کے میں چند ایک باتیں جو آج بھی ہمارے اندر یہ بدعات پائی جاتی ہیں، اور اس دور کے اندر بھی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 1272 میں ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ظاہری علوم بھی اور باطنی علوم کا یہ عالم تھا کہ جب آپ اپنے مرشد خانے پر گئے، بیٹھ کے یہ گئے، شاید یہ ایسا کوئی مرید ہو، ویسے مریدین اپنے پیروں پر رش کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت تھی کہ جب ایک ملاقات میں مرارہ شریف آپ تشریف لے کر گئے، جب مرشد گرامی نے آپ کو دیکھا، سارے سلسلے کی اجازت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ کسی مرید نے سوال کیا کہ حضرت آل رسول، آپ اپنے پاس آنے والے کو اتنے عرصہ باطن و ظاہر کی صفائی کر کے پھر اسے آپ علوم کی اجازت دیتے ہیں، سلاسل کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ جیسے آج کل نا خلافتیں تقسیم ہوتی ہیں، جو بڑے مالدار ہو، جو جتنی بڑی کوٹھی والا، جو جتنے پیر کی خدمت کرنے والا ہو، یہ سلسلہ ہمارا پرانا نہیں ہے، یعنی ہمارا جو سلاسل کا سلسلہ وہ پرانا ایسا نہیں تھا۔ آج کل تو یہ خلافتیں بکتی ہیں نا، خریدی جاتی ہیں، جو جتنے پیر سب کی خدمت کرے گا، جو انہیں زیادہ گفٹ دے گا اسے خلافت مل گئی، اس کے مقابلے میں جو زہد، متقی، پرہیزگار، علوم ظاہریہ باطنیہ کا جاننے والا ہوگا اسے کسی کھاتے میں بھی نہیں سمجھا جاتا، کیا ہوگا بیچارے کے پاس مال نہیں ہوگا۔ جبکہ جو سلسلہ صوفیہ تھا، اصل جو صوفیہ کا سلسلہ، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو مرید اپنے مرشد کے پاس جاتا تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنی صلاحیتیں اور کمالات اور کشف عطا فرمائے تھے
کہ ان کے دل کی کیفیات اللہ رب العزت اپنے کرم سے انہیں سمجھا دیتا تھا۔ جب آپ ان کے پاس آئے، پہلی ملاقات میں سید اعلیٰ حضرت کو سید آل رسول نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ جب کسی مرید نے سوال کیا، آپ نے فرمایا لوگ آتے ہیں، باطن کو صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، احمد رضا جب میرے پاس آیا تھا اسے باطن میں کسی صفائی کی ضرورت نہیں، فقط نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے اس کو عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے احمد رضا کے باطن کو اپنے کرم سے پہلے ہی صاف فرما دیا تھا۔